یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 45 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوال کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر پیش کریں گے۔ جو سوال موصول ہوا ہے کہ ان آیات میں کن مضامین پر زور دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ قبض کر لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جن کا وقت نہیں مرنے کا ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں، پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ہے ٹھہرا دیا ہے، اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک۔ اس بات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی پکڑ رکھے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ ہی کوئی سمجھ بوجھ ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں ہے ساری سفارش، اسی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب نام لیتے ہیں آپ خالص اللہ کا تو رک جاتے ہیں دل ان کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور جب ذکر کیجئے اس کے سوا اوروں کا تب وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو سوال تھا کہ ان آیات کے اندر کن مضامین پر زور دیا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہر جاندار کی روحیں ہیں، ہر حال میں اللہ رب العزت کے زیر تصرف رہتی ہیں، جب وہ چاہے انہیں قبض کر سکتا ہے اور واپس لے سکتا ہے، اور اس کا مظاہرہ ہر جاندار کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے۔ وہ روزانہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ نیند کے وقت اس کی روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے، اور پھر بیداری کے بعد اسے واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور آخرکار ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روح قبض ہو جائے گی اور پھر واپس نہیں ملے گی، اور یہ وقت موت کا ہوگا۔ دوسری چیز مشرکین کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کو سفارشی پکڑ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور فرمایا جب آخرت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ایمان چونکہ ان کے دل کے اندر نہیں، اس لیے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ سفارش صرف اللہ کی ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے اور حکومت، ملک اور ملک سارا اسی کا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 45 کے حوالے سے سوال کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا، اور اس حوالے سے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔